وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 7 اور 8 آج کا موضوع. کیا قرآن کو نظر انداز کر کے ہم دنیا میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 7. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیات، واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. سامعین کرام، اس آیت کے مباحث میں ایک تو یہ ہے کہ آیات بینات کا مطلب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور حق، اسی طرح حق کیا ہے، کیونکہ یہاں حق کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور پھر کافروں کا رد عمل، یہ بھی اس میں بحث ہو رہی ہے. بہرحال اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، ہاں جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں ہماری واضح آیات. دیکھیں، واضح آیات ہم تو ایک محدود مطلب لیتے ہیں کہ قرآن ہے، متبرک کتاب ہے، اس کی آیات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نہ تو ہم قرآن کی حقیقت سے واقف ہیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، اور نہ اس کے تقاضوں سے واقف ہیں. قرآن ایک طرز زندگی ہے، اور قرآن کی آیات جو ہیں اس میں وہ احکامات ہیں کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو دین کی، ایک تو دین کی حقیقت سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں. عام طور پہ میں اگر بات کروں نا آپ سے، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں. آپ میرے خیر خواہ ہیں، میں آپ کے خیر خواہ ہوں. آیات بینات کی ہم بات کر رہے ہیں، آیات بینات اور قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ ان قرآن کی آیات کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہے، اس قرآن کی اہمیت سے واقف نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. ہماری منزل باطن نہیں بلکہ ظاہر ہے. ہم ظاہری ہی کے ہو کے رہ گئے، اور تو ان نتائج سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یعنی یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کافرانہ سوچ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ما کننا بمبعوثین.
جو کافروں کا خیال تھا 100% وہ ہمارا آج خیال بن چکا ہے کہ بس دنیا ہے تو یہی ہے، کامیابی ہے تو یہی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نہ جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر، نہ دوبارہ جی اٹھنے پر یقین ہے۔ یہ تو بس ایک معاشرہ ہے اور اس کی جو اقدار ہیں ظاہری طور پہ اس سے ہم مجبور ہیں۔ روزے کا مہینہ آ جاتا ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں بنا سوچے سمجھے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کی زندگی کی بنیاد نظریہ یقین اگر آخرت نہ ہو تو یہ ظاہری اعمال ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگ عادی ہو گئے ہیں، نماز کے عادی ہو گئے ہیں، بس آتے ہیں مسجد، آتے جاتے۔ اسی طرح عورتیں ہیں، بعض عورتیں شریف پردہ بھی اختیار کر لیتی ہیں، باقی ان کے خیالات اور نظریات وہی رہتے ہیں دنیا کے متعلق۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جب دیکھیں آپ کا یہاں ہے قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر، حق کو جادو، کہتے ہیں کافر حق کو جادو، جب کہ وہ ان کے پاس آ جائے۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے صاحب اکرام کہ یہ ایک غیر حقیقی چیز ہے، یعنی آپ کو جادو جو ہے وہ آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ بہرحال لیکن جادو میں نے گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر بندی ہو گئی، کہ آدمی مسحور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جادو اس کو کہنے لگتا ہے، یعنی نظر بندی تو عام طور پہ ہماری یا کسی کی بہرحال میں جادو میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر حق کو کہتے ہیں جادو۔ حق کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں سامعین کرام۔ حق وہ ایک سسٹم ہے، وہ ایک قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے اتارا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس میں نظریہ بھی ہے اور اعمال کی باتیں بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، عقیدہ بھی ہے، یہ سب حق ہے۔ اب قرآن کے نظریے کو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے حق نہیں سمجھا، حق نہیں سمجھتے اس کو، بس ایک خیالات، ایک گمان ہے، ایک خیال ہے۔ اور آج 100% میں آپ سے یعنی پورے یقین سے آپ کو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے معاشرے میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کو معبود نہیں مانتا، رسول کو رسول نہیں مانتا، یعنی ان کی حیثیت کو۔ رسول تو یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یا دوسرے الفاظ میں ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم ہے، الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ لیکن اس حیثیت سے ہم نے رسول کو تسلیم نہیں کیا۔ جو آپ دیکھیں عام معاشرہ، میں یہ چند علامات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی خرابی ہے۔ ایک عام معاشرہ ہمارا داڑھی منڈواتا ہے، عام طور پہ لوگ داڑھی منڈوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے 2 دن بعد شیو بناتے ہیں، بعض 3 دن بعد، بعض ہر روز، بعض دن میں 2 مرتبہ۔ مونچھیں داڑھی صفا چٹ، یا مونچھیں رکھ لو داڑھی منڈا دو، یہ ایک عام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یعنی معاشرے میں، یہ میں صرف عبرت کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے کہ داڑھی مونچھیں دونوں غائب، یا مونچھوں کے ساتھ کھلواڑا، آپ کبھی چھوٹی کر لیتے ہیں، کبھی رکھ لیتے ہیں، کبھی بڑی کر لیتے ہیں۔ داڑھی کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے، اگر کسی نے رکھ لی ہے، مہینے بعد جا کے کہتے ہیں یار نائی کو، اس کو یار ذرا ہلکا کر دو، میں تو اس سے تنگ ہو رہا ہوں۔ تنگ ہونے کے لفظ نہیں کہتے، لیکن حکم دیتے ہیں
کہ داڑھی کو میری مرضی کے مطابق مونڈ دو یا اس کو ترشوا دو۔ بعض لوگ فرینچ کٹ کا ایک نمونہ بنا لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم بعض چھوٹی چھتری داڑھی رکھ لیتے ہیں، بعض چھوٹی جو مٹھی میں بھی نہیں آتی، جو 2 انگلیوں میں بھی نہیں آتی، آپ کی 2 انگلیوں میں، مٹھی کی مقدار تقریباً سنت ہے۔ اس سے زیادہ آپ کٹوا سکتے ہیں، اس سے کم نہیں کٹوا سکتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں عام معاشرہ، یہ داڑھی کی میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ تو تمام دین کے ساتھ ہمارا یہی حال ہے۔ ہم اپنی مرضی، ہم خود اپنے خدا بنے بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، حق سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات جو سنت کریمہ ہے وہ حق ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ تو ہم تو حضور کی پیروی نہیں کرتے، کیا مطلب؟ ہم عملاً اس کو باطل سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگوں کو، یعنی لوگوں کی زندگی حضور کے ظاہر کے برابر نہیں ہے۔ شریعت تو آپ کو ظاہر سنوارنے کا کہتی ہے، عقیدے کی بات کرتی ہے شریعت کہ تم عقیدہ صحیح کر لو اور اپنے اعمال عقیدے کے مطابق بنا لو، آمنوا وعملوا الصالحات۔ لیکن حق کو ہم باطل سمجھتے ہیں کیونکہ حق کی پیروی تو ہم نہیں کر رہے۔ یہ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں دیکھیں کوئی تعصب نہیں ہے میرا اور نہ کوئی ایسی میری وہ ہے، میں تو یعنی چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی خرابیوں کو سمجھ لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بہت سے لوگ کثیر دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پہ میری آیات بینات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر حق کو، لما جاءہم، جب آ گیا وہ ان کے پاس، ھذا سحر مبین، یہ تو کوئی حقیقت نہیں ہے، تو جادو ہے۔ بہرحال یہ تفصیلات ہیں، لیکن آگے میں چلتا ہوں۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ پہلے ترجمہ سن لیں۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، آپ کہہ دیجئے اگر میں نے گھڑا ہے، فلا تملکون من اللہ شیئا، تو تم مالک نہیں ہو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے بچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ وہی بہتر جانتا ہے جو باتیں تم اس میں بناتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی کے طور پہ کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے مباحث جو ہیں، ایک تو کافر جو ہے اس کو گھڑا ہوا سمجھتے تھے، گھڑا ہوا۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ قل، یعنی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر یعنی یہ گھڑا ہوا ہے تو تم میرے کس کام آؤ گے کہ اللہ کا عذاب۔ پھر اس میں گواہی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے۔ پھر اس میں غفور الرحیم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں نا تو بہتر ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ محض کتاب تلاوت یا کتاب ناظرہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی تلاوت میں ثواب ہے اور حکم بھی ہے، لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، یہ حق ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے حق ہے۔ تو اب اس میں افتراہ، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں گھڑا ہوا ہے؟ اب دیکھیں اس آیت میں جو کچھ یعنی کافروں کا بیان اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے، اس کی آخر کیا یعنی ضرورت محسوس ہوئی کہ کافروں نے یہ اعتراض جڑ دیا؟ کافروں نے یہ اعتراض جڑ دیا۔ اس میں بنیادی بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ خوب بدرا بہانے بسیار، آپ ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بہانے کافی ہیں۔ پھر
یعنی آپ ایک کام سے عملاً نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے مختلف بہانے بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکٹر آپ کو لکھ دیتا ہے پرہیز، تو آپ پرہیز نہیں کرتے، مختلف بہانے بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ قرآن جو ہے یہ تو آپ کو سب سے پہلے ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے کہ تم موت کے بعد تمہارا زندہ ہونا حق ہے، اور تمہاری زندگی یہاں تک محدود نہیں ہے. ایک اور زندگی کا تم نے سامنا کرنا ہے، اور تمہیں جزائے اعمال اس روز قیامت کو ملے گی. یہ ایک بنیادی نظریہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگوں تمہاری منزل دنیا نہیں بلکہ میں ہوں، میری طرف آؤ. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کے لیے کوشش کرو. جنت میں کون ہے؟ اللہ. جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات، اس کا دیدار، اس کی معرفت کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنت. دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے دوری، اللہ کا غضب، اس کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ. قیامت کے دن جو بھی ہوگا نا. تو دیکھیں جنت ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ جنت کے لیے تم دوڑو، تیاری کرو، یا اللہ کی طرف براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا بھی حکم ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف. دیکھیں یہ وہ نظریہ ہے کہ اللہ منزل ہے، اللہ مقصود ہے، اللہ محبوب ہے. اب جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ حق کو نہیں مانتے یا ماننا نہیں چاہتے، تو اس کے لیے اور دنیا ہی پر ان کی نظر ہے، اور دنیا ہی کی عزت و آرام اور عیش کے وہ دل دادا ہیں. تو جب ان کے سامنے حق بات کی جاتی ہے تو ان کو اپنا نقصان نظر آتا ہے کافروں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو یعنی ان کا رد کر کے ایک اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، ان کو اپنا نقصان نظر آیا. اصلی دعوت حضور کی تھی، یعنی جو تبلیغ کا، تمام پیغمبران کرام کی تبلیغ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخرت کے لیے تیار کریں، اخروی زندگی کے لیے. جیسا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جب یہ نظریہ، آخرت کا نظریہ ہمیں پیغمبر دیتے ہیں، تو جو لوگ اس نظریے کو نہیں مانتے تو پھر حضور کی تعلیمات سے وہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں، مسلمان ہیں، یہ امت مسلمہ ہے. کافروں سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ مشرکوں کافروں سے ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہم نے اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے منہ موڑ لیا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. پھر اس میں یعنی انسان مختلف بہانے بنا لیتا ہے. یہاں تو افتراء کا وہ ہے، الزام ہے کہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی شان نزول کے حساب سے کہ بھئی یہ تو گھڑ لیا ہے. اور انما یعلمہ بشر، دوسری جگہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی انسان نے سکھایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی مختلف یعنی طریقوں سے دعوت حق کو ٹھکرانا، یہ اصل بات ہے. اور آج ہم یہ بھی اسی میں مبتلا ہم بھی ہیں سامعین کرام. آج کا مسلمان امت مسلمہ اسی میں گرفتار ہے. حق کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حق کیا ہے؟ کہ اللہ منزل ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا سے محبت نہیں کرنی، یہ حق ہے. اور حق یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کریں، صاحب قرآن کی طرف آپ توجہ کریں، اس کی زندگی کو اپنا لیے ایک نمونہ بنا لیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. تو
اسی میں بہتری ہے۔ قال الذین کفروا للحق لما جاءہم ھذا سحر مبین، کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو بہرحال یہ افطرا کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں افطرا، اس آیت کو اگر آج اپنے لیے آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں حق سے کنارہ کشی کے لیے ہم نے کتنے بہانے تراش لیے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو اپنی مجلسوں میں عام طور پہ مل جائیں گی۔ حق نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نا قرآن خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کو بدل دیا ہے، ہم نے اسلام کو بدل دیا ہے، حضور کے اسوہ حسنہ کو مختلف معنی میں سمجھ لیا ہے، مختلف معنی۔ تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں کہ یہ الزامات وغیرہ جو ہے یہ ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے۔ بہرحال میں اس آیت کی تفصیل میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے قل ان افتریتہ فلا تملکون من اللہ شیئا، یعنی دیکھیں افطرا اگر اللہ پر طاقتور ہستی کے سامنے، اس کے سامنے آپ جھوٹ بولیں یا اس پر آپ افطرا ترازی کریں، وہ موجود ہے، اور آپ کہیں کہ بھئی یہ شاہی فرمان یہ ہے اور وہ فرمان اس کا نہ ہو تو وہ بادشاہ آپ کو سزا نہیں دے گا۔ یہ کلام حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا ہے۔ اپنی بات تو ان کی اپنی باتیں ہیں، لیکن یہ کلام الہی جو پیش کیا ہے کہ بھئی میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، یہ وحی نازل ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب آپ اس کو یعنی اس میں جو مضمون ہے کہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، بادشاہ موجود ہے، اس کے سامنے اگر اللہ پہ کوئی افطرا کرے تو یقیناً اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ کا عذاب اگر آیا تو تم تو میرے کسی کام نہیں آؤ گے۔ اس میں نقطہ کیا ہے سامنے کرام، یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مخلوق سے یعنی پیغمبر سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اگر میں یہ افطرا ترازی کر بھی رہا ہوں اور اس میں بالفرض میرے لیے میری تم سے کوئی غرض مطلوب ہے، تو میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے، تو پھر میں کیوں افطرا ترازی کروں؟ یعنی یہ ایک عقلی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ میں پھر کیوں افطرا ترازی کروں؟ جب تم میرے کام نہیں آؤ گے تو پھر جو ہے میں کیوں اللہ تعالیٰ پہ افطرا۔ یہ ایک لطیف نقطہ ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے، تو کیوں میں خواہ افطرا ترازی کروں تمہارے لیے یا تمہاری لالچ میں؟ تم میرے تو کسی کام نہیں آؤ گے۔ یہ اس کا وہ ہے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا وہو اعلم بما تفیدون فیہ۔ باقی رہی بات کہ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے یا تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر، یعنی اس میں اب یہ تمہارے اعمال کا میں جواب دہ نہیں ہوں، وہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم جو باتیں بناتے ہو، اس کے خلاف جو منصوبے بناتے ہو، میرے خلاف کوئی منصوبے بناتے ہو، اور یقیناً وہ بناتے تھے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ یہ قرآن ہے، اس کا ایک نتیجہ ہوگا اور یہ غالب ہوگا۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو جب یہ اپنے آپ کو منوا لے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہارے سامنے یہ کلام جو ہے، دیکھیں اس میں تھوڑا سا گرامر کے حساب سے یا لفظی ترجمہ آپ دیکھیں، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم،
وہی یہ جو جس کو تم افطرا کہہ رہے ہو، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان شہادت دے گا عملی طور پہ۔ اور دیکھیں 10 نبوی کی یہ آیات ہیں، 10 یعنی 10 سال، یہ 8 سال اور 3 سال، مکے کے مزید 3 سال اور مکے کے مدینے کے 8 سال، کتنے ہو گئے؟ 11 سال بعد اللہ کے رسول کو یعنی اللہ کے رسول کے قدموں میں مکہ کو ڈال دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے فتح مکہ 8 ہجری، تو قرآن غالب ہوا، قرآن والے غالب ہوئے، جی ہاں، قرآن نے شہادت دے دی کہ بھئی یہ نبی، یعنی تاریخ شاہد ہے سامنے کرام کہ قرآن یہ مکے پر غلبہ کوئی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ابرہہ آیا، مکے والوں نے اس کی حفاظت سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اس کی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ تو یہ بات ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال یہ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ 10 نبوی ہے، مسلمان کافروں کے مظالم کا شکار ہیں اور مختلف قسم کی سازشیں ہیں، مظالم ہیں، کبھی کیا کبھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان کو جواب نہیں دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے انتقام نہیں لے رہا، رد عمل نہیں آ رہا، عمل کر رہے ہیں وہ، اس کا رد عمل نہیں آ رہا ہے، تو انتظار ہے اور مہلت ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت سے لوگ سامعین کرام، مثال کے طور پہ نبوت کے 6 سال میرے خیال سے حضرت عمر ایمان لے آئے، نبوت کے 6 سال، تو 5 سال تو انہوں نے مخالفت میں گزارے، اور جب آ رہے تھے ایمان لانے کے لیے تو اس سے پہلے ان کا ارادہ کیا تھا؟ یعنی حضور کے متعلق برا خیال لے کے آ رہے تھے، لیکن اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ 5 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی مخالفت کو اس سے صرف نظر کیا، پیغمبر نے اس کو برداشت کیا، تاکہ اب یہ ہے نا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بڑھتی چلی گئی۔ تقریباً حبشہ 120 130 کی تعداد میں لوگ حبشہ چلے گئے مسلمان ہو کے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ تو غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جلدی میں فیصلہ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اے کافرو، تو تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم ایمان لے آؤ۔ بہرحال تھوڑا سا مضمون اس میں رہ بھی گیا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں تھوڑی سی مزید اس پہ اس لحاظ سے بات کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے، کیا سبق ہے اس میں ہمارے لیے۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت کم ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، کہتے ہیں کافر حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا، یہ تو جادو کھلا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ قل ان افتریتہ، آپ انہیں کہیے کہ اگر میں نے گھڑا خود بنایا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اللہ سے مجھے بچا نہیں سکتے، تم میرے کسی کام نہیں آؤ گے۔
عذاب کے وقت تو تم میرے کسی کام ہی نہیں آؤ گے، میں کیوں افترا کروں تمہارے لیے وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، وہ جانتا ہے جو باتیں تم اس میں بناتے ہو، یعنی قرآن کی مخالفت میں جو تم باتیں بناتے ہو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی وہ تم سے نمٹ بھی لے گا۔ اس میں مضمون یہ بھی ہے بھئی مجھے معلوم ہے جو تم کر رہے ہو، خبردار کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے یہ قرآن کافی ہے، قرآن شہادت دے گا۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی منسوب کر سکتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. When our revelations are recited to them plain and clear, those who disbelieve say of the truth when it has come to them, this is obviously magic. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. Or do they say, he invented it himself? Say, if I invented it myself, there is nothing you can do to protect me from God. He knows well what you are engaged in. He is sufficient witness between me and you. He is the forgiver, the merciful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔